ہما ہم ہی ہما ہن انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن. یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا. یہ ضمیر کی دو اقسام ہیں جو بنیادی طور پہ کی جاتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ متصل اور منفصل. ٹھیک ہے. تو یہ کون سی ہے جو میں نے پڑھی ہے؟ منفصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا منفصل جو ہے ہم کہتے ہیں یہ اکیلی بھی آ سکتی ہے. اب متصل سے معنی سے مراد آپ لے لیں کہ وہ اتصال کے ساتھ ملی ہوئی، مل کے آنے والی کو متصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس کی تقسیم کی کہ منفصل کی دو اقسام ہیں. ایک یہ ہے اور دوسری تو ہے ہی علیحدہ ایاک نعبد والی. ٹھیک ہے. وہ پوری اس کی گردانوی گن لیں. اب دوسرا جو ہے اس کی تین بنتی ہیں، تین اقسام جو مجرور اور منصوب اور مرفوع. ٹھیک ہے. جب جی میں اب بات کر رہا ہوں کہ متصل کی اقسام. ٹھیک ہے. منفصل کی بات ختم ہوگی، ہمارا سا چیپٹر نہیں ہے، مجھے اس پہ ہی آ کے بات کرنی ہے. اس میں سے ہم آج منصوب پہ بات نہیں کریں گے. اچھا ایک سوال آئے گا کہ جب آپ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انت انتما انتن انا نحن کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو فردر ضمائر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیکنیکلی جب آپ اسم کے ساتھ ضمیر استعمال کرتے ہیں تو یہ والی ضمائر وہاں پہ پڑھنے میں دشواری پیدا کرتی ہیں اور ممکن ہی نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ لیں. تو اس گرامر کی یہ وسعت ہے کہ انہوں نے جب ان کو مجرور استعمال کرنے کے لیے سوچا، اسم کے ساتھ آ کے مجرور ہوئے یا جارہ کے ساتھ آ کے مجرور ہوئے یا منصوب کے لیے سوچا. تو آئیے کہ چھوٹا سا میرا ایک چٹکلا ہے جو میں نے خود بنا کے سوچا ہے، کتاب میں نہیں ہے، کہ مثلا یہاں پہ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر ہے انتی، ٹھیک ہے، یا انتم ہے یا انتما ہے تو یا انتا ہے، ان سب کا ہم کسی کتاب سے لے لیتے ہیں، قلم سے، رب سے لے لیتے ہیں. اب دیکھیں اس کو پڑھنا کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے. اب دیں کتاب انتا، ٹھیک ہے، کتنا آسان ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کتابوں کا، تو یہ اس زبان کی وسعت ہے، خوبصورتی بھی ہے، آسانی کے لیے یہ ہے. اگر اسم کی جگہ پہ یہاں پہ فعل آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ تازہ برتا آیا ہے. کریں گردان دارابا کی، دارابا دارابا دارابو دارابت داربتا دارابنا دارابتا. اب دارابتا کہنا آسان ہے یا دارابا انتا؟ تو دونوں صورتوں میں اسم کے ساتھ بھی استعمال کے لیے ان کی ضرورت تھی، فعل کے ساتھ بھی استعمال کے لیے ان کی ضرورت تھی. تو اگر ان دونوں کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے ضمائر تو بات نہیں بنتی. چھوٹی سی ایک معلومات دی ہے کہ کوئی سوال بندہ کرتا ہے کہ یار آپ ایک ہمیں یاد کرا کے آپ 5 پہ لے گئے، پھر مختلف نام باہر لے کے آتے ہیں، کبھی اس کو آپ کہتے ہیں یہ متصل ہے، کبھی کہتے ہیں منفصل ہے، پھر اسی اقسام میں جاتے ہیں. تو ہر ایک قسم کی اپنی افادیت اور اہمیت اور استعمال ہے. مثلا جب ضمیر اسم کے ساتھ آتی ہے تو پھر اس کو مجرور کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. ہم رٹا لگاتے تھے نا پہلے کہ اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. بتا سکتے ہیں کیوں؟ ہاں میں رین سے بھی وہ کلیئر کرا لوں نا کہ اگر ہم مضاف و مضاف الیہ پڑھ رہے ہیں مرکب اضافی کا چیپٹر، تو صرف اور صرف اس نسبت سے کہ جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آتی ہے، مضاف کی جگہ پہ نہیں آتی، تو مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اس کا مقام پانے کی وجہ سے اسی ضمیر کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ یہ مجرور. ٹھیک ہے.
کلیئر ہو گیا؟ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی تمہید جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب دو چیلنج ہیں، کس کو پہلے چھیڑا جائے؟ نہیں، پہلے اپنا مقصد حل کر لیتے ہیں۔ لیں جی، لفظ ہے کتاب، لفظ ہے قلم، لفظ ہے رب، اور بھی گئی ہیں، مطلب میں 3 لکھنی ہے، جگہ ہی میرے پاس اتنی ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نکرہ حالت میں کہہ لیں اس اسم کو، تو 2 تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ال لگائیں گے تو پھر ایک حرکت آئے گی۔ تو جس وقت ہم ال لگاتے ہیں تو مضاف ال کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے اس سے تو دور ہی رہے، ٹھیک ہے؟ تنوین پہ آتے ہیں تو کتابن کہتے ہیں اس کو، ربن کہتے ہیں، قلمن کہتے ہیں۔ بھلے آپ ال لے کے ان کو کہہ لیں یا 2 تنوین کر کے کہہ لیں، مضاف کے پاس جائیں گے تو کہے گا نہیں میرے ساتھ میں آؤ، اس سسٹم میں آنا ہے تو نہ ال نہ تنوین۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ال ہے تو ہٹائیں گے، تنوین ہے تو اس کو ہلکا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہلکا کر لیں گے۔ ہلکا سے مراد ہے کہ ایک حرکت جو ہے ختم کر دیں گے، ایک رکھ لیں گے۔ تو دمہ فتحہ کسرہ میں سے جو بھی ہے وہ رکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اتنا تو آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں کتابو، کتابن سے ہم نے کیا کیا ہے؟ ابھی تیاری کر رہے ہیں ہم کہ ہم مضاف میں لے کے جائیں، اس کو مضاف بنائیں۔ یہ قسم چاہیے نا، اسم کے ساتھ ہم نے ضمیر کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا، پہلے 2 اسماء کی باتیں ہوتی رہی ہیں، رسول اللہ، اس طرح کر کے ہم کرتے رہیں۔ تو اس میں ظاہر کی بجائے ہم مضاف الیہ کی جگہ پہ اس میں ضمیر استعمال کریں۔ کیا کہا میں نے؟ اس میں ظاہر کی بجائے مضاف الیہ کی جگہ پہ اس میں ضمیر کا استعمال ہوگا۔ اچھا، اس میں ضمیر کا جب استعمال ہوگا تو ہم نے یاد کر لیا ہے کہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا، یہ اس کے 14 صیغے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سارے کے سارے اس میں ضمیر ہیں، ان سب کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ کتابو ہو، کتابو ہما، کتابو ہم، کتابو ہا، کتابو ہما، کتابو ہن، کتابو کا، کتابو کما، کتابو کم، کتابو کی، کتابو کما، کتابو کن۔ اب دیکھیں آگے آ کے ایک رٹا بنے گا، وہ میں نے لکھا ہے سامنے، بیت کی مثال دی ہے کہ ہم اب ہماری جو بن رہی ہے نا ضمیر، جو بن کے آ رہی ہے وہ آنا کی جگہ پہ یا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، انتنا کی جگہ پہ کننا ہے، انتما کی جگہ پہ کما ہے، انتی کی جگہ پہ کی آیا ہے، انتم کی جگہ پہ کم آیا ہے، انتما کما ہے، انتا کا ہے۔ لیکن اس سیکوینس سے ہٹ کے آنا کی جگہ پہ یا آ گئی ہے۔ اب تجویدی اعتبار سے یا ویسے عربی پڑھنے کے اعتبار سے ہم کتاب کو لے لیں یا بیت کو لے لیں، ایک ہی بات ہے، کتاب کو ہی لے لیتے ہیں۔ اب آ گیا ہمارے پاس کتاب جمع یا۔ تو پہلا فارمولہ ہے کہ یا جو ہے نا، اسم بڑا کمزور سا ہوتا ہے، فعل بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ فعل نہیں بات مانتا، فعل جناب اپنی شرائط کے اوپر پورا ڈنڈے سوٹے کے ساتھ قائم۔ آپ کوئی بھی اس کے پاس سوال لے کے جائیں تو ریفیوز کر دیں کہ نہیں جناب جو ہے آپ کوئی اپنا اور ہلکا نکال لیں۔ وہ مجبوراً نون قطنی جو ہے وہ لانا پڑا پکڑ کے، فعل کی مجبوری کی وجہ سے لانا پڑا، کیونکہ فعل کوئی حرکت لینے کے لیے، چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسم جو ہے وہ تیار ہے۔ اسم کو جب ہم نے دیکھا کہ بیتو ایک اسم ہے تو آگے یا ہے، تو یا کی ایک شرط ہے، اس نے کہا دیجیے اگر مجھے استعمال کرنا ہے تو میرے پیچھے ماں قبل جو ہے وہ کسرہ ہونی چاہیے۔